وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اور اے پیغمبر تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو. اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، آپ کا فضل، آپ کی عزت، دین اسلام کی خدمت، اس خدمت کی وجہ سے شروع دن سے اہل کفر اور اہل شرک، آپ کے دشمن، منافقین کے رئیس، منافقین، آپ کے خلاف زبانیں دراز کرنے والے، یاد کر لیجئے، میرے اس نقطے کو اپنے دل میں اتار لیجئے. حضرت عائشہ سے دشمنی کرنے والے عائشہ کے دشمن نہیں ہیں. عائشہ نے ان کا کیا بگاڑا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ صحابہ رسول سے، اصحاب رسول سے دشمنی کرنے والے اصحاب رسول کے دشمن نہیں ہیں. اصحاب رسول نے ان کا کیا بگاڑا ہے، کیا چھینا ہے؟ میرے نبی کے اصحاب کو گالیاں دینے والے، میرے نبی کی ازواج کو گالیاں دینے والے حقیقت میں خود محمد کے دشمن ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے، وہ قرآن کے دشمن ہیں، حدیث کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، تو گالی رسول اللہ کو کیوں نہیں دیتے؟ گالی قرآن کو کیوں نہیں دیتے؟ گالی حدیث کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی بھی ہے. اگر وہ رسول اللہ کو ڈائریکٹ گالی دیں گے تو کوئی ان کو مسلمان نہیں مانے گا. اگر وہ ڈائریکٹ قرآن کو گالی دیں گے تو کوئی ان کو مسلمان، اگر وہ ڈائریکٹ حدیث رسول کو گالی دیں گے کوئی ان کو مسلمان. وہ چاہتے ہیں ہمارے اوپر لگا ہوا مومن کا لیبل بھی باقی رہے اور اسلام سے دشمنی بھی پیدا کرے. اچھا، صحابہ کو گالیاں دے کے ان کو ملتا کیا ہے؟ صحابہ کو گالیاں دے کر، نبی کے اصحاب کو، آپ کی ازواج کو گالیاں دے کر ملتا کیا ہے؟ بہت بڑا مقصد کامیاب ہوتے ہیں وہ یہ گالیاں دے کر. اور وہ کیا ہے کہ جب لوگوں کے دل میں صحابہ کی نفرت پیدا ہو جائے گی، ازواج رسول کی نفرت پیدا ہو جائے گی، ان کو جھوٹا وہ لوگوں کے دلوں میں ثابت کر دیں گے، تو جو قرآن صحابہ لکھتے رہے وہ قرآن سچا رہے گا یا جھوٹا؟ نبی کی جو حدیثیں صحابہ بیان کرتے رہے وہ سچی رہیں گی یا جھوٹی؟ اسلام پر عمل کرنے والی پہلی جماعت اصحاب محمد رسول اللہ ہے، اور جب یہ ان کو گالیاں دیں گے اور لوگوں کے دل میں ان کے خلاف نفرت بھر جائے گی تو اسلام ہی ڈوب جائے گا، کیونکہ اسلام کو سب سے پہلے انہوں نے مانا تھا. تو یہ حقیقت میں قرآن کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، احادیث رسول کے دشمن ہیں. اسی لیے وہ رسول اللہ کو گالی نہیں دے سکتے، اور وہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ اللہ کے نبی کی ازواج کو گالی دیتے ہیں، آپ کے سسر کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کے برادر نسبتی کو گالی دیتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. کوئی کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، پر یہ صاحب بہت اچھے ہیں. مثال دیتا ہوں، یہ صاحب بہت اچھے ہیں، ان کی بیوی بڑی بد اخلاق ہے. کیا خیال ہے؟ وہ اپنی تعریف کو مان لے گا نہیں اچھا بندہ ہے، میری تو تعریف کر رہا ہے نا. وہ کہے گا اس نے میری بیوی کو گالی نہیں دی، مجھے گالی دی. اگر میں اچھا ہوتا تو میری بیوی بھی اچھی ہوتی. اگر میری بیوی بد اخلاق ہے تو اس کا مطلب ہے جس بیوی بد اخلاق ہونے کے باوجود اس کو میں نے گھر رکھا ہوا ہے تو میں ہی گندا ہوں نا. گندے کے لیے گندی ہوتی ہے، بد اخلاق کے لیے بد اخلاق ہوتی ہے. وہ حقیقت میں دشمنی قرآن سے، رسول سے، صحابہ اور اللہ کی شریعت سے کرتے ہیں. ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے، کان ادھر سے نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ گھما کے پکڑتے ہیں. یہ سال جو گزر رہا ہے
دشمنان اہل بیت، دشمنان ازواج رسول، دشمنان اصحاب رسول نے لندن کے اندر ایک بہت بڑا رمضان کے مہینے میں جشن منعقد کیا، اور اس جشن کے اندر ابو لہب کو گالی نہیں دی گئی، ابو لہب کی بیوی کو گالی نہیں دی گئی، جس نے نبی کو گالی دی تھی اس کی گالی کے جواب میں آسمان سے قرآن اترا تھا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ وہ دشمن گروہ ہے جن کی زبانوں سے فرعون محفوظ ہے، جن کی زبانوں سے قارون محفوظ ہے، جن کی زبانوں سے ابو جہل محفوظ ہے، جن کی زبانوں سے ابو لہب محفوظ ہے، اور اگر ان کی زبانیں دراز ہوتی ہیں وہ کائنات کے کسی کافر کے خلاف دراز نہیں ہوتی، محمد کی بیویوں کے خلاف دراز ہوتی ہے، نبی کے سسر کے خلاف دراز ہوتی ہے، نبی کے برادر نسبتی، آپ کے سالے، آپ کی زوجہ کے بھائی امیر معاویہ کے خلاف زبانیں دراز ہوتی ہے۔ اور اس جشن کے اندر گالیاں دی گئی حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، ابو بکر کو، عمر کو، امیر معاویہ کو، حضرت عثمان کو۔ اللهم لعن ابا بکر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم، اللهم وضاعف لعنتك وبأسك ونكالك وعذابك على الذين كفرا نعمتك وخونا رسولك واتهما نبيك، اللهم لعنهما وابنتيهما وكل من مال ميلهم وحذا حذوهم وسلك طريقتهم وتصدر ببدعتهم لعنا لا يخطر على بال، جنہوں نے مال سے نبی کی مدد کی، جان سے نبی کی مدد کی، عزت نبی پہ قربان کی، نبی کی عزت کے لیے، نبی کی حفاظت کے لیے ابو بکر نے گھر قربان کر دیا، ابو بکر نے مال قربان کر دیا، ابو بکر نے سب کچھ داؤ پہ لگا کر محمد کی عزت کو بچایا، محمد کی جان کو بچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کہتے ہیں جب جنگ کا موقع ہوتا ہم دیکھتے ابو بکر وہ ہستی تھی، اگر نبی پر کبھی وہ دائیں طرف آ کر وار روکتے ہیں، کبھی بائیں طرف روکتے ہیں، کبھی آگے روکتے ہیں، کبھی پیچھے روکتے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، ابو بکر کبھی نبی کے پیچھے چلتے، کبھی نبی کے آگے چلتے، کبھی نبی کے دائیں چلتے، کبھی نبی کے بائیں چلتے۔ نبی نے پوچھا ابو بکر کبھی تو میرے آگے چلتا ہے، کبھی تو میرے پیچھے چلتا ہے، کبھی تو میرے دائیں چلتا ہے، کبھی تو میرے بائیں چلتا ہے۔ ابو بکر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جب یہ فکر ہوتی ہے کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب فکر ہوتی ہے کوئی دائیں سے وار نہ کر دے میں دائیں آ جاتا ہوں، جب فکر ہوتی ہے کوئی سامنے سے وار نہ کر دے میں سامنے آ جاتا ہوں۔ جس نے مان نبی پہ قربان کر دیا، جان نبی پہ قربان کر دی، حفاظت نبی کی کرتا رہا۔ اس جشن کے اندر کہا گیا ابو بکر پہ لعنت ہو، عائشہ پہ لعنت ہو، حفصہ پہ لعنت ہو، عمر عثمان پہ لعنت ہو، معاویہ پہ لعنت ہو۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج نبی کے پیاروں کو اس طرح شرعام گالیاں دی جائے اور یہ کلمہ پڑھنے والے لمبی تان کے سوئے رہے، ان کے ماتھے پہ بل بھی نہ پڑے، ان کے اندر غیرت محمدی کا جوش بھی نہ جاگے، صحابہ کی محبت کا جوش بھی نہ جاگے، پھر بھی مسلمان بنے رہے۔ ایک ظالم آ کر کہتا ہے اے اللہ ابو بکر پہ، عمر عثمان معاویہ پہ، عائشہ حفصہ پہ، ان سے محبت کرنے والوں پہ، ان کے طریقوں پہ چلنے والوں پہ لعنت کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی کی ازواج جن پر آسمان کی طرف سے وحی لاتے ہوئے جبرائیل پہلے سلام کہا کرتا تھا، جس کے بستر پہ نبوت بیٹھتی تھی، جس کا چبا ہوا مسواک نبوت چبایا کرتی تھی، آج یوں علل اعلان ٹیلی ویژن پہ آ کے پوری دنیا کے سامنے میرے رسول کی بیوی کو گالیاں دی جائیں اور ہم لمبی تان کے سوئے رہیں۔ کوئی آپ کی ماں کو گالی دے، کوئی آپ کے بڑوں کو گالی دے، آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ اگر غیرت ایمان ہے تو بتاؤ، خانوادہ رسول کو گالی دی جا رہی ہے، تمہارے اندر کوئی
ماتھے پہ بل پڑا، کوئی غیرت جاگی؟ نبی کے صحابہ کی محبت کا سمندر تمہارے سینوں میں ٹھاٹے مار رہا ہے تو تم مومن ہو. اور اگر تمہیں فکر ہی نہیں ہے، جو مرضی عائشہ کو گالی دے جائے، جو اٹھے حفصہ کو گالی دے جائے، جو اٹھے ابو بکر، عمر، عثمان و معاویہ کو گالی دے جائے، تمہیں کوئی فکر نہیں، تو پھر اپنے ایمان کو پرکھ کے دیکھو تم مومن بھی ہو یا نہیں. یہ ظالم گروہ، نبی کے صحابہ کو گالیاں دینے والا اور نبی کے دشمنوں کو پوجنے والا، ابو لؤلؤ مجوسی دشمن فاروق اعظم، جس نے فاروق اعظم کو شہید کیا، اس ظالم کا دربار بنا کر آج بھی پوجا جا رہا ہے، اور یہی ظالم گروہ ان کو پوج رہا ہے. هذا الرجل كما تعلمون في التاريخ يعني حسب الظاهر لم يكن صاحب مقام علمي عظيم، يعني ليس هو مثلا بمنزلة سلمان رضوان الله عليه، ليس هو بمنزلة عمار، ليس هو بمنزلة أبي ذر، ليس هو بمنزلة المقدار، ولكن هذا الرجل ضمن الجنة بفعل واحد جريء أقدم عليه، وهو الاقتصاص للزهراء صلوات الله عليها من قاتلها، الزهراء التي دعت على عمر بقر الله بطنك كما بقرت بطني. هذا الإنسان ذهب وبقر بطن عمر. هو هذا الفعل بحد ذاته كان عظيما من قبله ورزق به الجنة بنص أمير المؤمنين صلوات الله عليه. عندما رأى أمير المؤمنين عمر ماذا قال له؟ قال له: يا مغرور، إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة ابن عبد أم معمر، تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا، يدخل والله الجنان على رغم منك. هذا الإنسان ضمن الجنة وأصبح له مقام سام، وحتى في الدنيا ليس فقط في الآخرة، حتى في هذه الدنيا المراجع العظام والآيات كانوا يذهبون إلى مرقده الشريف في كاشان ويتوسلون به فتقضى حوائجهم. وأنا شخصيا أيضا في فترة محنتي ذهبت إليه وتشرفت للمرة الأولى كان في حياتي حقيقة بزيارة أعتابه المقدسة، وطلبت منه أن يشفع لي عند الله عز وجل وعند الزهراء خصوصا صلوات الله عليها، حتى ألتقي بأهلي وحتى أحصل على الاستقرار والأمان. فالحمد لله تحقق. هذا الإنسان كيف امتلك مثل هذا المقام العظيم؟ لأن عرق الولاء كان ينبض عنده بكل شجاعة حتى قتل ذلك الظالم الداعي. ليتنا في هذا الزمن نكون كهذا الإنسان البطل، ويكون عرق الولاء نابضا وحيا فينا، عند ذلك نكون حقا فاطميين. ان کا ایک ظالم اٹھ کر دعا کرتا ہے: اللہ قیامت کے دن مجھے ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ اکٹھا کرنا. اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع ابو لؤلؤ المؤمن الولي وليك يا الله يا الله. اور میں اس ظالم کی دعا پہ آمین کہتا ہوں: اللہ ان کو ضرور ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ اکٹھا کرنا. اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں محمد کے صحابہ کے ساتھ اکٹھا کرنا. اللہ قیامت کے دن جہاں ابو لؤلؤ مجوسی کو پھینکے وہاں اس بے ایمان گروہ کو پھینکنا، اور جہاں ابو بکر عمر کو جگہ دے اللہ ہمیں بھی ان کا پڑوس عطا فرما دینا. رضی اللہ عنہ وارضا. یاسر خبیث اسی اجتماع کے اندر ایک ظالم آ کر آل رسول اہل بیت رسول کی توہین کرتے ہوئے زبان دراز کرتا ہے. اے کاش اس کے جملے اللہ کی قسم زبان میں طاقت نہیں ہے بیان کرنے کی. اے اللہ میں اس کے کفر کو بیان کرنے سے پہلے تجھ سے معافی مانگتا ہوں مولا. اللہ تیرے پیارے رسول کی پیاری بیوی کے بارے میں کھلے عام زبانیں دراز ہو رہی ہیں. اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اس کفر کو کبھی بیان نہ کرتا. اگر اہل سنت جاگ رہے ہوتے، اگر یہ امت جاگ رہی ہوتی، اگر اس امت نے اپنی بیٹیوں کی آئیڈیل عائشہ کو بنایا ہوتا، میں اس کفر کو کبھی بیان نہ کرتا. یہ امت سو چکی ہے. تیرے نبی کے صحابہ کے دشمنوں سے رشتہ داری کرتے ہوئے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی. بیٹی کا رشتہ آ جائے، یا علی مدد کہنے والا، محرم میں گھوڑوں کی عبادت کرنے والا،
ہو سکتا ہے کسی کے دل پہ یہ جملہ سخت لگے، گھوڑوں کی عبادت، اللہ کی قسم ثبوت رکھتا ہوں یہ ظالم گروہ گھوڑوں کو پوجتا ہے، رب کو نہیں پوجتا۔ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے ایک ظالم کا، وہ کہتا ہے محمد علی جناح، جس کو کچھ لوگ قائد اعظم بھی کہتے ہیں، محمد علی جناح کے دادی کے گھر 11 بیٹے ہوئے، 11 کے 11 مر گئے، 12واں بھی ہوتا مر جاتا، اور اگر وہ پیدا نہ ہوتا، محمد علی جناح پیدا نہ ہوتا، وہ پیدا نہ ہوتا، پاکستان نہ بنتا، تو اس نے آ کر حسین کے گھوڑے کے سامنے آہو بکا کی۔ ذوالجناح نے، گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالجناح۔ حسین کے گھوڑے ذوالجناح نے محمد علی جناح کی دادی کو بیٹا دیا،